میرا نام ڈاکٹر خالد مبین ہے اور آج مضمون نگاری کے سلسلے میں ہم پہلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مضمون اصل میں فرانسیسی لفظ ہے ESSAI، اور یہ سب سے پہلے منتگین نے مضامین یا مضامین نما تحریریں لکھیں۔ بعد میں اس سے انگریزی جو رائٹر ہیں متاثر ہوئے اور انہوں نے ایسے لکھے۔ مضمون کا انگریزی متبادل ایسے ہے، اور ایسے رائٹنگ ایک آرٹ، ایک فن ہے۔ اسے منتگین کے بعد 17ویں صدی کے دوران انگلستان میں فرانسیسی فلاسفر منتگین کے نظریات سے متاثر ہو کر انگریز ادیب بیکن نے ان اصولوں کی پاسداری کی جو منتگین نے مضمون کے لیے مقرر کیے تھے۔ انہوں نے اپنے تجربات اور دانشمندی کے ثمرات کا اظہار انتہائی خوبصورت مضامین میں کیا ہے جو انگریزی ادب کا خاصہ ہے۔ وہ آئیڈیلسٹک لائف کے علاوہ، یعنی مثالیت پسندی کے علاوہ، افادی اور قابل عمل قسم کے مضامین لکھتے رہے ہیں۔ انگلستان میں بیکن کے علاوہ ڈرائیڈن، کاولے اور ٹیمپل مشہور مضامین نگار ہو گزرے ہیں۔ ان کے انداز بیان اور فن کو بڑی شہرت اور مقبولیت ملی۔ 18ویں صدی کے اوائل میں سر رچرڈ سٹیل، جوزف ایڈیسن ان دونوں سے سر سید بہت متاثر تھے اور گولڈ سمتھ نے فن میں مضمون نگاری کو آگے بڑھایا۔ ان کے مضامین تفریح کا ذریعہ بھی بنے، جن میں صداقت، معصومیت، عزت و احترام اور نیکی کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صدی کے آخر میں رابرٹ لوئس اسٹیونسن، A.G. گارڈنر مشہور مضمون نگار گزرے ہیں۔ اردو میں سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے مضامین لکھنے کا آغاز کیا، اور انہوں نے ایک نسل بھی تیار کی جو بعد میں مضمون لکھتی رہی۔ ان میں چراغ علی، عبدالعلیم شرر، نواب محسن الملک، ڈی پی نذیر احمد جو ناول نگار مشہور ہوئے، مولانا شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور حسرت موہانی وغیرہ شامل ہیں۔ جدید دور کے متعدد مضمون نگاروں نے معاشرتی، تعلیمی، سیاسی، تاریخی، ثقافتی، اخلاقی، معاشی، مذہبی، علمی اور ادبی موضوعات پر قلم پرسائی کی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری طویل فہرست ہے مضامین نگاروں کی، لیکن ان میں مولوی عبدالحق بہت اہم ہیں جنہوں نے بے شمار مضامین لکھے، اور اس کے بعد مولانا ظفر علی ہیں۔ اور مزاحیہ مضامین کے سلسلے میں لیں تو رشید احمد صدیقی، شفیق الرحمان، پطرس بخاری اور مشتاق یوسفی وغیرہ کی ایک نسل ہے۔ پھر ادبی مضامین میں جنہوں نے نام پیدا کیا ان میں ڈاکٹر احسن فاروقی ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں، احتشام حسین ہیں، سید وقار عظیم ہے، جمیل جالبی اور ڈاکٹر وحید قریشی کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اساتذہ جو اورینٹل کالج سے وابستہ تھے اور یا ہیں، انہوں نے مضامین نگاری کو اس کی معراج تک پہنچایا۔ اصطلاحی طور پر ہر تحریر جو ہے وہ مضمون کہلاتی ہے جس میں کسی نے ایک متعین یا مقررہ موضوع پر اپنے خیالات و احساسات کا اظہار ادبی انداز میں کیا ہو۔ اس لحاظ سے مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قائد نہیں ہے۔ موضوع کے بارے میں انگریزی ڈکشنریوں یا دائرہ معروف اسلامیہ یا پنجاب یونیورسٹی کے دائرہ معروف میں بھی اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور ہماری سوچ مثبت ہو اور ہم چیزوں کو منطقی ربط میں رکھ کر ان کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کر سکتے ہوں، اور یہ جذبہ جیو اور جینو دو کا ہو، اور انسان کائنات اور انسان کے رشتے کو ایک مثبت حوالے سے دیکھ اور سوچ سکے۔ پھر مشاہدہ کائنات ہے۔ دیکھیے، جو انسان کا کائنات کے بارے میں مشاہدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انسانی سوچ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انسانی رویہ کائنات کے بارے میں بہتر ہو گیا ہے، انسان کا ڈر کائنات کے بارے میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کائنات میں موجود
چیزوں کے اندر تضاد اور حسن کو دیکھ کر ہی انسان کائنات سے ربط بنانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ تو تیسری چیز ہے تفکر و تدبر، یعنی انسان اپنی وسعت نظر اور مشاہدہ کائنات پر غور کر سکے اور چیزوں کو منطقی ترتیب سے اس طرح پیش کرے کہ اس میں کوئی لاجیکل ربط آ جائے اور اس کی سوچ اور فکر جو ہے چیزوں کے بارے میں وہ واضح ہو جائے، اور انسان اس میں فکر کا اور سوچ کا عنصر کچھ اس طرح ڈالے کہ پڑھنے والا اس کے دلی جذبات اور سوچ تک جا پہنچے۔ پھر نفسیات انسانی سے واقفیت ہے۔ انسان طرح طرح کے ہیں، پہلے تو ان کی اصناف مختلف ہیں، پھر ان کا ذہنی رویہ مختلف ہے، پھر تعلیم اور ماحول، یہ ساری چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کی نفسیات سے واقف ہونا ایک مضمون نگار کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان غصے میں ہو تو کیا سلوک کرنا چاہیے، خوشی یا محبت کے جذبات سے لبریز ہو تو کیا اس سے سلوک کرنا چاہیے یا کیا اس سے رویہ رکھنا چاہیے، ایک ریڑھی والا ان پڑھ آدمی اس کا مکالمہ کیا ہوگا اور ایک پڑھے لکھے کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا، یہ نفسیات انسانی سے واقفیت کی بنا پر ہی مضمون نگار کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسے کاغذ پر منتقل کر سکے۔ پھر قدرت بیان یا بیان پر قدرت حاصل ہونا کسے حاصل ہوتی ہے؟ اس شخص کو جس کی نظر میں وسعت، جس کا مشاہدہ کائنات بہتر، جس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس طرح ڈھل جائے، اس کی ذات کا حصہ بن جائے کہ اس کے ذہن سے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں ان میں ایک ربط ہو، اور وہ ربط جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہو۔ لہذا بیان پر قدرت حاصل ہونا یہ خداداد ملکہ ہے، لیکن مشق سے، کوشش سے، اچھے اچھے اور مایہ ناز مضمون نگاروں کے مضامین پڑھ کر انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ اور آخری چیز ہے تحریری مشق۔ یاد رکھیے جب تک آپ مختلف مضامین نقل نہیں کریں گے، ان کے مطابق لکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور آپ کی مضمون کے عنوان پر اور مواد پر گرفت نہیں ہوگی اور تحریری مشق نہیں ہوگی، تو آپ صرف مطالعے کی بنیاد پر ایک اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے۔ مضمون کے اجزاء یا مضمون کے حصے تین ہوتے ہیں، جس میں تمہید یا آغاز، یہ دلچسپ ہونا چاہیے اور موضوع جامع اور عنوان کے مطابق ہونا چاہیے۔ مضمون کے آغاز میں ہی مضمون کے موضوع کا تعارف اور تمام مضمون کے اہم اجزاء کا اس میں خاکہ پیش کر دینا چاہیے تاکہ قاری تمہید کو پڑھ کر نفس مضمون سے پوری طرح آگاہ ہو جائے۔ مضمون کا آغاز کسی مناسب ضرب المثل، مقولے یا کسی دلچسپ جملے سے کرنا چاہیے۔ مثلا ڈاکٹر مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کے حوالے سے اپنے ایک شخصی خاکے نواب محسن الملک کے بارے میں جو پہلا جملہ لکھا ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواب محسن الملک کو قدرت نے بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ قاری یہ دلچسپ جملہ پڑھ کر اس شخصی خاکے کو آخر تک پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ مولانا نے مضمون میں آگے چل کر کون کون سی نواب صاحب کی خوبیاں بیان کی۔ پھر ہے متن، اہم حصہ، یہ درمیانی حصہ ہے۔ مضمون کا یہ حصہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگار اپنے خیالات، واقعات و حالات، جزیات و مناظر کو بڑی تفصیل کے ساتھ سپرد قلم کرتا ہے۔ نفس مضمون کو بڑی ترتیب کے ساتھ الگ الگ پیراگراف میں لکھنا چاہیے، جس کا تعلق عنوان سے ہونا چاہیے، اور ہر پیراگراف میں نئی بات کریں جو مضمون کے عنوان سے ریلیونٹ ہونی چاہیے۔ غیر متعلقہ مواد سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے مضمون پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ جب ناچیز ایم فل کا تھیسس لکھ رہا تھا تو ایک بڑے شبلی مرحوم ہمارے استاد تھے صدیق شبلی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تھیسس میں بیٹا سوچو کہ کیا کیا کچھ نہیں لکھنا، یہ نہ سوچو کہ تھیسس میں کیا لکھنا ہے، یہ سوچو کیا کیا کچھ نہیں لکھنا، یعنی وہ باتیں جو غیر متعلقہ ان سے پہلے طے کر لو کہ یہ چیزیں میرے مضمون میں یا میری تحریر میں نہیں آنی چاہیے۔ پھر مضمون کا اختتام ہے جو تیسرا حصہ ہے۔ مضمون کے اختتامی سطور یا پیرے میں یا ایک صفحے میں اس بحث یا مواد کا خلاصہ درست طور پر بیان ہونا چاہیے۔
جو مضمون میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ عموماً وہ حصہ ہے جس میں مضمون کا نتیجہ دیا جاتا ہے۔ جیسے میں مثال میں کہوں، میری پسندیدہ شخصیت علامہ اقبال، تو میں پہلے علامہ اقبال ایک تعارف اور ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے علمی کارنامے، ان کے نثری کارنامے، ان کے شعری کارنامے، اس کے بعد ان کے کردار، ان کی شخصیت اور ان کا اقبال کا قرآن سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے اس کو بیان کروں، اور پھر میں آخر پر کہوں کہ مذکورہ بالا تمام خوبیوں کی بنا پر علامہ اقبال میری پسندیدہ شخصیت ہیں۔ تو یہ میرا اختتامی جملہ ہوگا۔ اکثر طالب علم شروع میں ہی لکھ دیتے ہیں کہ علامہ اقبال میری پسندیدہ شخصیت ہے، تو پھر آگے کیا لکھیں گے؟ اس لیے آخری پیراگراف یا آخری صفحے میں اپنے مضمون کا حاصل دینا چاہیے، اور یہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوشش کیجئے کہ مضمون کے مطابق ہو۔ اگر مضمون آپ لکھ رہے ہیں 8 صفحے کا، تو یہ 1.5 صفحے کا ہو سکتا ہے یا 1 صفحے کا ہو سکتا ہے۔ اگر مضمون جیسے کہ 8 صفحے کا مضمون ایف ایس سی یا ایف اے میں لکھا جاتا ہے، اور 12 صفحے کا مضمون جو ہے وہ عموماً پی ایم ایس میں لکھا جاتا ہے، جس کے نمبر بھی 30 ہوتے ہیں، جبکہ ایف ایس سی میں 20 نمبر ہیں، تو اس وقت پھر اس کو آپ اس کے مطابق ترتیب دے دیجیے۔ مضامین کی حیت یا اسلوب نگارش کے حوالے سے درجہ بندی۔ دیکھیے، ایک مضمون میں اسلوب نگارش کئی طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہم مجموعی طور پر جو مضامین ہیں ان کے اسلوب پر نظر دوڑاتے ہیں تو 4 قسم کے ہمیں اسلوب نظر آتے ہیں۔ ایک بیانیہ اسلوب ہے، اگر اسے بیانیہ مضمون سمجھ لیجئے، جن میں کوئی اہم واقعہ، کہانی یا کسی مشہور شخص کی سوانح عمری وغیرہ بیان کی جائے۔ ان مضامین میں اکثر واقعات کی ترتیب اور تسلسل کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور انہیں نریٹو ایسز کہا جاتا ہے۔ پھر ڈسکرپٹیو ایسز ہیں، وصفیہ مضمون ہیں، وصف تعریف کو کہتے ہیں، جن میں کسی شخص، چیز وغیرہ کے وصف کو جزیات کے ساتھ بیان کیا جائے جس سے اس شخص یا چیز کی ہو تصویر کشی ہو جائے۔ تیسرا جو ہے وہ فکری مضامین، ریفلیکٹیو ایسیز ہیں، جن میں سماجی، سیاسی یا کسی فکری مسئلے یا خیال کی تشریح یا رائے یا بحث جس کی تائید و تردید مقصود ہو، مثلا سماجی مسائل، اسباب و انسداد، ماحولیاتی آلودگی، اسباب و انسداد، یا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہو وغیرہ۔ ریفلیکٹیو ایسے ہیں، یہ کسی شخص کے ذہن کی اپج یا ذہن کی ریفلیکشن ہوتی ہے، جو اس کے تدبر اور فکر کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جیسے واصف علی واصف کے مضامین ہیں کرن کرن سورج میں، تو اگر آپ بیکن کے ایسز دیکھیں، وہ بھی کبھی میرج پر، کبھی لائف پر بڑے خوبصورت انداز میں اپنے فکر کو پیش کرتا ہے۔ چوتھی قسم ہے استدلالیہ مضامین، یا استدلالی تحریر کسے کہتے ہیں، آرگومنٹیٹو ایسے، جن میں کسی موضوع، خیال اور بیان کو صحیح یا تردید کرنے کے لیے اس کے حوالے سے مدلل خیالات پیش کرنا۔ مثلا سائنس رحمت یا زحمت، ورزش کے فوائد، لیکن آپ کو فوائد کے ساتھ اس کے کچھ نقصانات اگر جو ہوں وہ بیان کیجیے۔ کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد، اس میں تو کمپیوٹر کے فوائد پوچھے گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے نقائص یا کمپیوٹر کی وجہ سے جو پیچیدہ مسائل انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بیان کرنے چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں اسلوب جو ہیں کسی ایک مضمون میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے میری پسندیدہ شخصیت علامہ اقبال، اس میں اقبال ایک تعارف، آپ پہلے علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش، ان کی ابتدائی تعلیم وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ پھر ایک اقبال کے جب آپ کردار کو بیان کریں گے تو وصفیہ سٹائل ہوگا، اور جب اقبال کے کارنامے بیان کریں گے، جیسے شعری کارنامے یا سیاسی کارنامے یا علمی کارنامے، تو وہ پھر فکری مضمون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب آپ ان کے اقبال کے فلسفے خودی کو یا فلسفہ جبر و قدر کو یا اقبال کے کسی تصور پر آپ کوئی استدلال کرتے ہیں، کوئی رائے دیتے ہیں، تو وہ استدلالیہ مضمون کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یوں ہم ایک ہی مضمون میں 4 طرح کے اسلوب بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو مضمون کا موضوع ہوتا ہے وہ اسلوب کو خود لے کر آتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے جو مضمون نگاری کی مشق کر چکا ہو،
اسے امتحانی نقطہ نگار سے مضمون نگار کے لیے ضروری ہدایات پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو موضوع یا عنوان کا انتخاب۔ ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ ایف ایس سی میں عموماً 3 موضوعات دیے جاتے ہیں، تینوں علمی ادبی ہوتے ہیں یا سماجی، ان میں سے کوئی موضوع ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنی طبیعت کے مطابق جس موضوع پر آپ کے پاس مواد زیادہ ہو اس موضوع سے متعلقہ مضمون کا انتخاب کیجئے، اور انتخاب یوں سمجھیے آدھا مضمون ہے۔ اس کے بعد پی ایم ایس میں کبھی کبھی 5 یا 4 مضامین دیے جاتے ہیں، جن میں سے طالب علم کو ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں موضوعات کی وسعت ہے، سماجی کے علاوہ سائنسی موضوع بھی آ سکتا ہے، علمی ادبی سماجی سائنسی موضوع بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی طبیعت کے مطابق موضوع کا انتخاب کیجئے۔ کوشش کیجئے علمی ادبی موضوعات جو ہیں وہ پہلے سے آپ نے تیار کر رکھے ہوں، جن کی ایک مختصر سی فہرست میں آپ کو بتا دیتا ہوں: ماحولیاتی آلودگی، اسباب و انسداد، یا 21ویں صدی میں ماحولیاتی آلودگی کے مسائل، یا پاکستان کی ایٹمی قوت، یا آپ سائنس رحمت یا زحمت کے علاوہ میری پسندیدہ شخصیت علامہ اقبال، یا نظم و ضبط، یا پاکستان کے معاشی مسائل، پاکستان کے سماجی مسائل کے حوالے سے آپ مضامین تیار کر سکتے ہیں۔ علمی ادبی موضوع میں آپ جیسے اقبال کی شاعری، یا غالب میرا پسندیدہ شاعر، یا آپ کسی بھی ادیب کی کسی کتاب پر تاثرات، یا کسی کتاب پر جیسے بانگ درا میری پسندیدہ کتاب، اس طرح کے موضوعات کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی شخصیت، اپنے انداز فکر کو سامنے رکھیے۔ موضوع یا عنوان کا خاکہ، دیکھیے ایف ایس سی لیول یا پی ایم ایس کے لیول میں آپ مضمون کے اندر ہیڈنگ نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ ان تمام ہیڈنگ کو باہر نکال لیں تو ایک مضمون کا خاکہ آؤٹ لائن بن جائے گا۔ اس آؤٹ لائن کو ضرور بنائیے، اس کے نمبر ہوں یا نہ ہو۔ مضمون کے آغاز میں آؤٹ لائن بنا لیجئے، یا پھر آؤٹ لائن راب صفحے پہ لکھ لیجئے اور آؤٹ لائن کے مطابق اپنے مضمون کو ترتیب دیجئے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں: ماحولیاتی آلودگی، اسباب و انسداد، تو ماحول کیا ہے، آلودگی کیا ہے، پھر اسباب کیا ہیں، اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ درمیان میں جب آپ آلودگی، ماحولیاتی آلودگی کا لکھیں تو اس کی اقسام بھی لکھیے: شور کی آلودگی، پانی کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، خوراک کی آلودگی۔ تو اس طرح آپ کا یہ خاکہ بن جاتا ہے، اور خاکہ ضرور بنائیے، اس کی مشق ضرور کیجیے۔ پھر مارکر نیلے یا کالے مارکر سے لکھیں تو پین بھی کالا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، انک والا پین، تو بہتر ہے نیلا مارکر، نیلا پین استعمال کیجیے، اور کٹے ہوئے مارکر سے جلی حروف میں عنوان لکھیے۔ ٹائٹل خوبصورت انداز سے لکھیے۔ ٹائٹل کے شروع میں چھوٹا سا لفظ مضمون لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مضمون نویسی اتنا بڑا عنوان نہ دیجیے۔ مضمون، دو نقطے ربط کی علامت لگائیے، اور اس کے بعد رابطے کی علامت کے بعد آپ عنوان پورا لکھ سکتے ہیں۔ پھر مواد، بہتر سے بہتر مواد کا انتخاب کیجیے۔ کوشش کیجیے 20-22 صفحات جو ہیں ایک عنوان سے متعلق آپ پڑھ رکھیں۔ اگر اتنا مواد آپ نہیں پڑھیں گے یا نہیں کریں گے تو امتحان میں 12 یا 8 صفحات نہیں لکھ پائیں گے۔ پھر یہ ہے اسلوب تحریر سادہ ہونا چاہیے، مختصر چھوٹے چھوٹے جملے لکھیے، جیسے ممتاز مفتی لکھتے ہیں، جیسے شہاب احمد لکھتے ہیں، یا اگر آپ کے سامنے مثال ان کی نہیں ہے تو آپ کی کتاب میں بے شمار ادیبوں کی جو ہے وہ تحریریں دی گئی ہیں، جن میں احمد نعیم قاسمی وغیرہ ہیں۔ تو سادہ اور مختصر جملے استعمال کیجیے۔ پھر پیراگراف ضرور بنائیے، اور توازن ہونا چاہیے پیراگراف میں۔ 12 سے 15 لائنوں تک، یا 15 سے 18 لائنوں کا پیراگراف ہونا چاہیے، ایک لائن کا پیراگراف نہیں بنتا۔ تو اس کے بعد ربط بھی ہونا چاہیے، خیالات میں ربط ہو اور عنوان سے متعلق ہو۔ یوں نہ لگے کہ جیسے اچانک ایک موضوع پر بات کرتے کرتے کسی ضمنی موضوع پر آپ تفصیلی بات لے جائیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ پھر تکرار سے گریز کیجیے، کس سے؟ خیالات کے تکرار سے۔ ایک ہی بات کو طالب علم مختلف انداز سے بار بار لکھ رہا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا شکم ہے،
بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچیں۔ اور جو حوالہ جات ہیں اقتباس کا، اسے ہمیشہ عام پیراگراف سے چھوٹا رکھیے اور اوپر بابین ڈالیے اقتباس کا، اور حوالہ اگر یاد ہے تو بریکٹ میں حوالہ ضرور لکھیے کہ وہ الفاظ کس کے ہیں، یہ وہ کتاب کون سی ہے جس میں سے آپ نے یہ اقتباس کیا ہے۔ پھر مصرع لکھیں تو درمیان میں لکھیں، مارکر سے لکھیں۔ اگر شعر لکھنا چاہتے ہیں تو دونوں مصرے برابر رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو حوالہ جات درست طریقے سے دیں۔ پھر اس کے بعد صحت زبان کا خیال رکھیے، املا کا خیال رکھیے، روزمرہ کا محاورے کا خیال رکھیے۔ اس سلسلے میں آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے محاورے اور روزمرہ پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر زبانوں کے الفاظ کا جو استعمال ہے، اگر وہ کرنا ہے تو اسے بہتر اس کی یا اردو میں لکھ لیں، جیسے اسٹیشن کو انگریزی کی بجائے اسٹیشن کو اردو میں لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسکول انگریزی میں لکھنے کی بجائے اسکول اردو میں لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نظر ثانی کے لیے وقت چاہیے، 3 سے 5 منٹ تک اگر وقت آپ کو مل سکتا ہے تو پورے پیپر کو پر نظر ثانی کیجیے، یا کم از کم مضمون پر ضرور نظر ثانی کیجیے، کیونکہ ایف ایس سی میں 20 نمبر کا ہے تو 1/5 مارکس بنتے ہیں 100 میں سے، اور اگر پی ایم ایس میں دیکھیے تو 30% مارکس ہیں، 30 نمبر ہیں، لہذا مضمون بہت اہم سوال ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر ثانی کے لیے گنجائش رکھیے، وقت بچا کے رکھیے۔ پھر املا اور خوش خطی کا خیال رکھیے، گھر میں مشق کیجیے، ہمیشہ انک والے پین سے لکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر مزید کسی مضمون نویسی کے حوالے سے کوئی سوال ہو آپ کو تو نیچے جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور لکھیے، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور آئندہ مضمون نویسی کے حوالے سے مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور یہ چینل سبسکرائب کیجیے، تاکہ میرا جو ہے یقین اور حوصلہ بڑھ سکے اور میں بہتر سے بہتر اپنے طالب علموں کی مدد کر سکوں۔